کا پہلا عشرہ اختتام پذیر ہوا اور مغفرت کا عشرہ اس وقت جاری ہے، اور مغفرت کے عشرے کا پہلا جمعہ ادا کرنے کی ہم سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ کریم اپنے حبیب کے صدقے ہم تمام کو ماہ رمضان کے فیوز و برکات سے مالا مال عطا فرمائے۔ وقت کی قلت دامنگیر ہے، اس لیے سیدھے موضوع پر آتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی ابتدائی 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ اس پر آگے بڑھنے سے پہلے آئے انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ درود پیش کر لیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو لفظ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کا حقیقی معنی و مفہوم صرف اللہ جانے اور اللہ کے بتائے سے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں۔ حروف مقطعات میں کچھ راز و نیاز، علم و حکمت کی باتیں جس کو اللہ سبحانہ کریم نے ڈائریکٹ اپنے حبیب علیہ السلام کو بتایا، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو جانا اور سمجھا۔ آگے ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس آیہ پاک میں اللہ سبحانہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کو بیان فرمایا۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں شک اور شبہ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے، اور پھر ایمان والوں کے اوصاف اللہ سبحانہ کریم نے بیان فرمائے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بے دیکھے ایمان لائے، بغیر دیکھے ایمان لائے۔ تو یہ ایمان والوں کا وصف قرآن نے بیان کیا۔ مومن وہ ہے جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ ہم نے اللہ کو دیکھا، بولیے، لیکن مانا حضور کے بتائے سے ہم نے مانا۔ ہم نے جنت کو دیکھا، نہیں دیکھا، لیکن ہم ایمان لائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا جنت ہے، ہم ایمان لائے۔ ہم نے جہنم کو دیکھا، نہیں دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خبر دینے سے ہم نے تسلیم کیا۔ ہم نے برزخی زندگی کو دیکھا کہ ایک شخص کو ہم اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں، اس کے بعد میں اس کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، دیکھا، نہیں دیکھا، لیکن ایمان لائے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں بتایا، لہذا حضور کے بتانے پر ہی ہم ایمان لائے۔ اور اسی کو قرآن نے ایمان والوں کا وصف فرمایا، یؤمنون بالغیب، وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ تو یہ پہلا وصف، پہلی صفت، پہلی خوبی۔ اور پھر اگلا جو لفظ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ جو نمازیں قائم کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کا سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ کریم نے دوسرا وصف بیان فرمایا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ جو نمازیں قائم کرتے ہیں۔ نماز افضل ترین عبادت ہے، افضل العبادات ہے، اور نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ قرآن مجید برہان رشید نے 1 2 10 20 100 200 مرتبہ نہیں بلکہ 700 مرتبہ اللہ نے نماز کا ذکر فرمایا۔
700 مرتبہ نماز کے متعلق قرآن میں اللہ سبحانہ کریم نے احکام نازل فرمائے، تو آپ اس سے نماز کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بات کو اگر ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 100 بار نہیں، 500 بار نہیں، 700 بار، اور وہ بیان کرے جو رب العالمین ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو خالق ارض و سما ہے، جو مالک بحر و بر ہے، وہ اگر کسی بات کو 700 مرتبہ اگر وہ بیان فرما رہا ہے، جبکہ ایک مرتبہ رب کا بیان فرما دینا کافی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کسی بات کے متعلق رب کا ایک مرتبہ ہی بیان فرما دینا کافی ہے، لیکن اہمیت کو بتایا کہ کیا ہے نماز۔ لہذا نمازوں کے عادی بنیے، دیگر جو عبادات ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ عبادتیں نماز اور روزے کے علاوہ، روزے میں بھی کچھ لوگوں کے لیے جو ہے وہ رخصت ہے، چھوٹ ہے شرعی اعتبار سے۔ زکوٰۃ اور حج جو ہے وہ صرف جو ہے من استطاع الیہ سبیلا، جو لوگ استطاعت رکھتے ہوں ان کے لیے ہے، لیکن نماز سب کے لیے، امیر غریب، مرد و عورت، سب کے لیے ہے نماز۔ اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، نماز کی مقبولیت دیگر اعمال کی مقبولیت کے لیے ضروری۔ بات سمجھ رہے ہیں نا حضرات؟ روزے سے ہے ذہن حاضر رکھیں اپنا، نماز کی ادائیگی، نماز کو قائم رکھنا، دیگر جو عبادتیں ہیں، دیگر جو اعمال ہیں، دیگر اعمال کیا کیا ہے؟ ابھی ماہ رمضان جاری ہے تو روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تو یہ جو سارے جو اعمال ہیں، چاہے وہ فرائض ہو، واجبات ہو، نوافل ہو، سارے اعمال کی مقبولیت کے لیے نماز ضروری۔ ہاں، اسے اس طریقے سے بھی آپ مثال کے ذریعے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بہت اچھی جو ہے آپ نے غذا تیار کی، بہت اچھی من پسند ڈش بنوائی آپ نے، بن کر تیار ہے، بیٹھے آپ افطاری میں، روزہ کھولنے کے بعد کھانا کھانے کے لیے دیکھا کہ اس میں نمک نہیں، بہت قیمتی من پسند جو ہے آپ کی ڈش جو ہے آپ نے تیار کروائی، سب کچھ ہے اس کے اندر، ڈرائی فروٹس ہے، مسالے ہیں، ساری چیزیں ہیں، نمک نہیں ہے، مزہ آئے گا آپ کو؟ بولیے، مزہ آئے گا، لطف آئے گا؟ سب کچھ ڈالنے کے بعد بھی کمی رہ جائے گی کہ نہیں؟ ایسی ہی اہمیت جو ہے ساری عبادتوں کے مقابلے میں نماز کی ہے۔ نماز کی ادائیگی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز ہو یا زکوٰۃ ہو یا روزے ہو یا حج ہو، ایمان کے بعد، یہ جو چاروں عبادتیں ہیں ایمان کے بعد، یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، متصل ہے۔ کسی ایک کو بھی اگر ترک کیا جان بوجھ کر، کسی ایک کا بھی انکار کیا اگر، تو باقی عبادتیں بھی اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اور پھر نماز کا ذکر جو ہے وہ 700 مرتبہ۔ تو قرآن پاک میں ایمان والوں کے جو اوصاف اللہ نے بیان فرمائے، جو خوبیاں بیان فرمائے، یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان لائے بے دیکھے، ہدایت ہے ان کے لیے، ھدی للمتقین، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہدایت ہے ان کے لیے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ لہذا نماز قائم کرنا بھی ایمان والوں کا وصف ہے، ایمان والوں کی علامت ہے، ایمان والوں کی نشانی، ایمان والوں کی پہچان ہے۔ اور پھر تیسری جو بات قرآن پاک نے بیان کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، رب فرماتا ہے کہ جو ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں
خرچ کرتے ہیں، ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس سے مراد جو ہے وہ علماء کرام نے زکوٰۃ کو بیان کیا ہے کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ بھی، یا جو لوگ اللہ سبحانہ کریم کے دیے ہوئے مال میں سے، رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو یہ ان کا خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں ان کے ایمان کو ثابت کرتا ہے۔ اور نماز کے بعد جس عبادت پر سب سے زیادہ ہمیں قرآن پاک کی آیات ملتی ہے، نماز کے بعد جس عبادت کے متعلق سب سے زیادہ جو ہے احادیث جو ہے وارد آئی ہے، وہ عبادت ہے زکوٰۃ۔ فرمان رسالت بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، شہادت لا الہ الا اللہ و شہادت ان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو یہ اسلام کی پہلی بنیاد، اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ پہلا دروازہ۔ اب اسلام میں جب آپ داخل ہو گئے، ایک نو مسلم یا یہ کہیں کہ ایک غیر مسلم جب وہ اسلام میں آنا چاہے تو اس کے لیے یہی دروازہ ہے، اسے اقرار کرنا پڑے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور کہنا پڑے گا اسے کہ تمام انبیاء کرام رسول علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ تو اسلام کی یہ پہلی بنیاد۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز قائم کرنا، پھر فرمایا زکوٰۃ ادا کرنا، روزوں کا تذکرہ بعد میں، زکوٰۃ پہلے۔ آپ قرآن کی آیات کا مطالعہ کریں، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو۔ 82 مرتبہ قرآن کریم فرقان حمید میں 82 times 82 مرتبہ اللہ سبحانہ کریم نے نماز کے ساتھ میں زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ تو اس سے آپ زکوٰۃ کی اہمیت کا بھی اندازہ لگائیں، اور زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد، نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد، انتقال کے بعد، عرب کے کچھ قبائل قبیلے کی جمع، کچھ خاندان، کچھ قبیلے، عرب کے کچھ قبائل جو ہے وہ مرتد ہوئے، یعنی پھرے اسلام سے، اور اسلام سے پھرنے کی وجہ کیا رہی؟ وہ زکوٰۃ کا انکار کر بیٹھے۔ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں، روزہ بھی ہم رکھیں گے، حج بھی ہم کریں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد مسند خلافت پر صحابہ کا اجماع ہوا، جناب افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پر یہ مسند خلافت پر متمکن ہے۔ ابھی حضور علیہ السلام کا وصال ہوا ہے، ابھی تو خلافت سماجی ہی ہے، ابھی حالات جو ہے سمجھنے ہیں، ابھی چین کی سانس بھی نہیں لے پائے ہیں، اور اس سے پہلے ہی کچھ قبیلے جو ہیں وہ مرتد ہوئے، زکوٰۃ کے انکاری ہوئے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، نماز ہم پڑھنے کو تیار ہے، روزہ رکھنے کو تیار ہے، حج کرنے کو تیار ہے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر تیار فرمایا، ایک بڑا لشکر ہے، ایک بڑا لشکر تیار فرمایا، اور بڑا لشکر تیار فرما کر جو قبیلے زکوٰۃ کے انکاری تھے، منکر تھے، ان کے خلاف جو ہے آپ نے جہاد کا حکم فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، اب ان کے خلاف جو ہے وہ تلوار کا استعمال ہوگا، ان کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا جائے
جائے گا۔ صحابہ کرام اور بالخصوص جو ہے مراد مصطفیٰ رأیہ موافقا بالوحی والکتاب، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پہنچتے ہیں بارگاہ صدیق میں، اے ابو بکر کیا آپ کو نہیں پتہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو لا الہ الا اللہ کہہ دے، یعنی جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے تو اب جو ہے اس کی جان بھی محفوظ ہے، اس کا مال بھی محفوظ ہے۔ اس نے اپنی جان کی بھی حفاظت کر لی، مال کی بھی حفاظت کر لی۔ تو جو لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں، نماز کا انکار نہیں کرتے، حج کا انکار نہیں کرتے، روزہ کا انکار نہیں کرتے، آپ ان کے خلاف کیسے جہاد کر سکتے ہیں؟ آپ ان کے خلاف کیسے تلوار بلند کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے ان کے خلاف جو ہے لڑائی کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے ان کے خلاف لشکر تیار فرما سکتے ہیں؟ اور کچھ صحابہ نے حالات کے ناساز ہونے کا بھی حوالہ دیا، ذرا حالات تو دیکھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی ابھی مثال فرمایا ہے، اور ہم اگر کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف ہی تلوار کو اٹھا لیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ اور دنیا ہم پر حملہ آور ہو جائے۔ لہذا آپ نظر ثانی فرمائیں اپنے فیصلے پر، سوچیں دوبارہ۔ اللہ اللہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور اندیشی کو دیکھیں۔ آپ فرماتے ہو عمر اسلام سے پہلے تو بڑے بہادر ہوا کرتے تھے، اسلام لانے سے پہلے تو بڑے جری ہوا کرتے تھے، اب کیا ہوا ہے تمہاری بہادری کو؟ اب کیوں نرم پڑ رہے ہو؟ اب کیوں کمزور پڑ رہے ہو؟ خدائے وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یا آپ کے زمانے ظاہری میں زکوٰۃ میں اگر ایک بکری کا بچہ بھی دیتے تھے میں وہ بھی نہیں چھوڑوں گا، میں وہ بھی ان سے لے کر رہوں گا، وہ بھی ان سے وصول کر کے رہوں گا جو زکوٰۃ میں بکری کا بچہ بھی دیتے تھے۔ اس زمانے میں بکری کے بچوں کی جیسے آپ چلتے پھرتے جو ہے وہ سموسہ چائے وغیرہ پی لیتے ہیں نا، ویسی ہی قیمت تھی۔ بڑے ریوڑ ہوا کرتے تھے عربوں کے یہاں بکریوں کے، دمبوں کے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو لوگ حضور علیہ السلام کو زکوٰۃ میں بکری کا بچہ بھی اگر دیتے تھے نا میں وہ بھی نہیں چھوڑوں گا، وہ بھی ان سے وصول کر کے رہوں گا۔ اور پھر آپ نے لشکر کو بھیجا، جہاد ہوا، جو لوگ سرکش ہوئے تھے ان کو ٹھکانے لگایا، آخر میں وہ تائب ہوئے، توبہ کی اور زکوٰۃ دینے پر آمادہ ہوئے، پھر سے جو ہے وہ زکوٰۃ دینے کے لیے راضی ہوئے۔ تب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ لشکر کشی کو جو ہے پھر روکا، ختم فرمایا۔ آپ کی دور اندیشی کو سلام، فرماتے آج اگر ہم نے زکوٰۃ کے منکرین کو چھوڑ دیا یا ان کے لیے ہم نے نرمی اختیار کی، نرم گوشت اگر دکھایا تو کل کو ایک جماعت اور کھڑی ہوگی، وہ کہیں گے کہ ہم روزے نہیں رکھنا چاہتے، یہ روزے گرمی میں آتے ہیں ہم سے رکھے نہیں جاتے، یا یہ کہ گرمیوں میں جو آنے والے روزے ہیں ان کو سردیوں میں کر دیے جائے، سردیوں میں آئیں گے تو رکھیں گے، گرمیوں میں آئیں گے تو نہیں رکھیں گے۔ کل کو ایک جماعت اور کھڑی ہوگی اور وہ کہیں گے کہ ہم حج نہیں کرنا چاہتے، بڑی مشقتیں ہوتی ہیں اس میں، لہذا میرے ہوتے ہوئے صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ جو فرائض ہے اللہ کی طرف سے ان میں سے کسی ایک کا بھی اگر انکار کرتا ہے تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ اللہ اللہ، اس سے آپ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ لگائیں، اس سے آپ زکوٰۃ کی فرضیت کا اندازہ لگائیں کہ باقاعدہ جو ہے کچھ قبیلوں کے خلاف جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا جہاد کیا گیا۔ اور پھر زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے زکوٰۃ کا، کیوں فرض کی گئی زکوٰۃ، کیوں عمرہ سے امیروں سے مال لے کر غریبوں میں خرچ کیا جاتا ہے، کیا فلسفہ ہے اس کے پیچھے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ہاں سب سے پہلی بات تو یہ
اللہ کا حکم ہے. ایک بندہ مومن جب یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، میں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا، میں صرف ایک خدا وحدہ لا شریک کا پرستار ہوں، میں ایک خدا کا پجاری ہوں، کسی کو خدا نہیں مانتا، تو وہ خدا کی محبت کا اعلان کرتا ہے، وہ خدا کی ربوبیت کا اعلان اور اقرار کرتا ہے، وہ سارے باطل خداؤں کی خدائی کا انکار کرتا ہے، جھٹلاتا ہے. تو پھر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتا ہے وہ اپنے بندوں کو کہ آؤ ذرا دیکھے تو صحیح، یہ میرا بندہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، میرے رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، میرے رزاق ہونے کو مانتا ہے، میرے خالق ہونے کو مانتا ہے، آؤ ذرا دیکھے اس کے دل میں میرے علاوہ اور کس کس کی محبت ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ رب آزماتا ہے، ذرا دیکھے کہ میرے علاوہ اس کے دل میں اور کس کس کی محبت ہے. اور قرآن کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے تمہارے لیے فتنہ ہے. فتنہ مطلب ان کے ذریعے اللہ تمہیں آزمائے گا، یہ تمہارے لیے آزمائش کی چیزیں ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگلی امتیں الگ الگ چیزوں سے آزمائی گئی، اور میری امت کی آزمائش اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مال کے ذریعے ہوگی. تو جو بندہ، ایک بات یاد رکھیں، محبت میں شراکت نہیں ہوتی، محبت میں شراکت نہیں ہوتی، یعنی جس سے آپ محبت کرتے ہیں تو مکمل طور پر پھر محبت کریں. یہ نہیں کہ آدھا دل کسی کو دیا ہے اور آدھا کسی اور کو، یہ محبت نہیں، یہ تو منافقت کہلاتی ہے. محبت میں شراکت نہیں ہوتی. اللہ سے اگر محبت ہے تو پھر اللہ کی محبت کے مدعی کا معاملہ یہ ہونا چاہیے. بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر اللہ سے محبت کے مدعی جو دعویٰ دار ہے اللہ کی محبت کا، اس کا مزاج یہ ہونا چاہیے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ کے ہر حکم اور ہر فیصلے پر وہ سرنڈر کرتے. بولے اور بولے، اللہ سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ ثابت کرے کہ اس کی محبت جو ہے 24 کیرٹ جو ہے گولڈ کی طرح کھری ہے، ذرہ بھر اس میں ملاوٹ نہیں ہے. یہی تو ثابت کیا تھا جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے. مال مانگا تھا، سارا کا سارا دے دیا. بیٹے کو مانگا تو وہ بھی جو ہے 80 سال کی عمر میں جس بیٹے کو دعائیں کر کر کے مانگا تھا. ہاں، جب بیٹے کی آزمائش کی بات آئی وہاں بھی پیچھے نہیں ہٹے اور بیٹے سے فرمایا یا بلیہ، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری یا ابت افعل ما تؤمر قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اللہ سے محبت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ ذرا دیکھے تو صحیح. کہتے میں نے دیکھا کہ میں تمہیں زنا کر رہا ہوں اور اللہ کی مرضی پر کر رہا ہوں. بولو کیا مرضی ہے آپ کی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ فیضان مقتل تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کہتے یا ابت افعل، اے میرے والد وہ کام کرو جس کا حکم اللہ نے دیا ہے. رہی میری بات، رہا میرا معاملہ، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ہاں، تو اللہ کی محبت کے جو مدعی ہوتے ہیں ان کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ہر حکم ہر فیصلے پر کیوں چلا نہیں کرتے، اعتراض نہیں کرتے کہ ایسا کیوں، ویسا کیوں، اتنا کیوں کمایا میں نے تو دوں کیوں، محنت میں نے کی ہے تو کیوں غریبوں پر خرچ کروں، پسینہ میں نے بہایا ہے، ہاں مشقتیں میں نے جھیلی ہے، کمانے میں کیوں خرچ کروں؟
تو جو عاشق ہوتے ہیں نا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل سوچ رہی ہے کہ کروں نہ کروں, کودوں نہ کودوں آگ میں. اور عاشق کیا کرتا ہے؟ کود جا اللہ کی مرضی پر جو ہوگا. بولو ہاں, کود جا اللہ کی مرضی پر جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور پھر جب عشق کا مزاج یہ ہوتا ہے تو پھر معشوق کیا کرتا ہے؟ جب بندہ سرنڈر کرتا ہے پوری طرح اپنے آپ کو رب کے فیصلے پر, تو رب کیا کرتا ہے؟ رب فرماتا ہے اے آگ یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم. تیرا کام جلانا ضرور ہے لیکن ابراہیم کو جلانا مت. بولو ہاں. جب عاشق کود پڑتا ہے نا بے خطر آگ میں, عقل جو ہے وہ نفع نقصان دیکھتی ہے, وہ تولتی ہے ترازو پر کروں نہ کروں. عاشق یہ سب نہیں کرتا. ہاں کہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل ٹھہر گئے, شب معراج ٹھہر گئے. کیوں؟ اگر آگے بڑھا تو جل جاؤں گا. صوفیہ کہتے ہیں جبرائیل کی جگہ ابو بکر ہوتے بڑھ جاتے. بولو صوفیہ کہتے ہیں جبرائیل کی جگہ ابو بکر ہوتے بڑھ جاتے. آگے رہی بات جلنے کی تو رب کے عشق میں اگر جلنا ہے تو پھر جلنا ہی بہتر ہے. تو عشق کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ اعتراض نہیں کرتا عاشق معشوق کے فیصلوں پر. تو زکوٰۃ کا سب سے پہلا فلسفہ تو یہی ہے کہ اللہ نے فرض فرمایا, اور جب اللہ نے فرض فرمایا تو پھر اعتراض کیوں؟ دوسری بات, اس کے ذریعے جو ہے انسان کے دل میں مال کی, اولاد کے بعد سب سے بڑی محبت ہوتی ہے مال کی, اور مال کے ذریعے انسان بخیل بھی ہو جاتا ہے. کئی مرتبہ ہیلے تلاش کرتا ہے, بہارے تلاش کرتا ہے, چور راستے پگڈنڈیاں بچنے کی وہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن وہی مال اللہ کی محبت میں خرچ کر ڈالے تو سینہ بخل و کنجوسی سے پاک ہو جاتا ہے. خرچ کر ڈالے اگر اللہ کی مرضی پر تو سینہ جو ہے نا پھر بخل سے پاک ہو جاتا ہے, پھر کنجوسی سے پاک ہو جاتا ہے. یاد رکھیں زکوٰۃ اسلام کے اقتصادی نظام میں, کاروباری نظام میں, کھان پان کے نظام میں, معاشی نظام میں, جس طرح پورے جسم کے اندر ریڑھ کی ہڈی کا ایک اپنا مقام ہے. ریڑھ کی ہڈی اگر کمزور ہو جائے انسان بستر پکڑ لیتا, چلتی پھرتی یا چلتی پھرتی بھی نہیں کہہ سکتے اسے, بظاہر زندہ دکھتا ہے لیکن ہوتا ہے لاٹ کی طرح. تو اسلام کے اقتصادی نظام میں زکوٰۃ کی اہمیت بھی اسلام کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے. اسلام کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے. رب چاہتا ہے کہ اس کے بندوں میں سے, ایمان والوں میں سے جو دولت مند ہے وہ اس کے غریب بندوں پر خرچ کرے, فقراء پر خرچ کرے, مساکین پر خرچ کرے, یتیموں پر خرچ کرے, بیواؤں پر خرچ کرے, سماج کے دبے کچلے پھسے ہوئے لوگوں پر خرچ کرے, تاکہ یہ جو امیری اور غریبی کی کھائی جو ہوتی ہے اس کھائی کو ختم کر دیا جائے. اسلام نے بھید بھاؤ کو مٹا دیا پہلے ہی دن سے. فرمایا تھا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے, اے لوگوں آج کے بعد زمانے جاہلیت کی ساری بری رسمیں میرے پیروں کے نیچے ہیں. آج کے بعد کسی عرب کو کسی عجم پر, گورے کو کالا پر, عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. ہاں فضیلت ہے تو وہ ایمان کی ہے, فضیلت ہے تو وہ تقویٰ کی ہے. تو یہ بھید بھاؤ جو ہے پہلا ہی دن ختم کیا. اور اقتصادی طور پر بھی اسلام چاہتا ہے کہ اسلام کے دامن میں سانس لینے والی ہر جان, اسلام کے دامن میں سانس لینے والی ہر جان جو ہے یکساں ہو جائے, برابر ہو جائے. کوئی غریب نہ بچے, کوئی محتاج
اس کے پیچھے کا پھر نظریہ خوشحال ہو پورا اسلام. بولیے خوشحال ہو پورا اسلام, خوشحال ہو آل مسلمان. تو پھر کیا ہوگا جب دنیا دیکھے گی کہ اسلام اتنا بہتر مذہب ہے. ہاں یہاں اس قدر غریبوں کا, محتاجوں کا, یتیموں کا خیال رکھا جاتا ہے تو لوگ جو ہے پھر کیا ہوں گے, ورائت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, فوج در فوج جو ہے لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے. یہ ہے زکوٰۃ کا فلسفہ. اچھا پھر امیر لوگ سوچیں گے کہ ہمیں کیا ملے گا, ہمیں کیا ملے گا, یہ 2.5% 40واں حصہ دینے کے بعد ہمارے لیے کیا آیا, ہمارے حصے میں کیا آیا. تو وہ بھی سنو. اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں تو اس کا ثواب 1 روپیہ ہی نہیں رہتا, 1 روپیہ ہی نہیں رہتا, بلکہ اللہ اس کو بڑھاتا جاتا ہے. ہاں اللہ اس کو بڑھاتا جاتا ہے. کیسے بڑھاتا ہے؟ حضور نے ایک مثال کے ذریعے فرمایا کہ جس طرح ایک بکری کا بچہ جب دنیا میں آیا تو کتنا سا ہے, پھر آپ کیا کرتے ہیں, اس کی پرورش کرتے ہیں, بڑھاتے رہتے ہیں, بڑھاتے یہاں تک کہ وہ سال بھر کا ہو گیا. تو جب پیدا ہوا تھا تو کیا قیمت تھی اس کی, کیا قیمت تھی اس کی, جو بھی ہو, سال بھر کا ہو گیا تو اب وہ 15,000 کا ہو گیا. اب قربانی کے ایام ہے اگر تو 20,000 کا ہو گیا, 25 کا ہو گیا, 50 کا ہو گیا. تو اس طریقے سے آپ جس طرح آپ بکری کے بچے کی پرورش کر کے بڑھاتے ہیں, حضور ارشاد فرماتے ہیں تمہارے دیے ہوئے مال کو اللہ بڑھاتا ہے, پرورش کرتا ہے, یہاں تک کہ تمہارا دیا ہوا 1 روپیہ جو ہے احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. بولو. اور قرآن کیا کہتا ہے, اٹھائیں قرآن کریم فرقان حمید 3 پارہ ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. رب فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله, اس پیسے کی مثال, اس مال کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. مثال بیان فرما رہا رب کیسے, اس دانے کی طرح ہے جس کو بویا, کاشتکار نے زمین میں بویا, ایک ہی دانہ تھا نا, بویا زمین میں. اب وہ جب باہر نکلا, اب اس کو کھاد ملی, پانی آپ نے دیا, اب اس کے بعد ایک نئی زندگی لے کر وہ باہر آیا. اور جب وہ باہر آیا تو قرآن کہتا ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. جب وہ ایک دانہ باہر آیا تو اب اس کے اندر 7 شاخیں ہیں. کتنی ہیں؟ 7. بولیے. ایک ہی دانہ آپ نے لگایا تھا, جب وہ باہر آیا تو کتنی شاخیں اس میں, کتنی بالیاں ہیں, 7. کتنی ٹہنیاں ہیں, 7. اور رب فرما رہا ہے کہ ہر شاخ پر 100 دانے, ہر ٹہنی میں کتنے پھل, 100 پھل. بولو کتنے پھل, 100 پھل. تو کتنے ہو گئے ٹوٹل, کتنے ہو گئے ٹوٹل, 700 ہو گئے. مطلب یہ کہ وہ پیسہ جو اللہ کی راہ میں تم خرچ کرتے ہو 700 گنا بڑھا کر اللہ اس کا اجر عطا فرماتا ہے. اور فرمایا اتنا ہی نہیں, واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے. تو بتاؤ آقا کریم کی امت کے رئیس ہو, کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ بولو کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ کیا یہ گھاٹے کا سودا ہو سکتا ہے؟ ایک کے بدلے 700, بلکہ اللہ کہہ رہا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ اس سے بھی بڑا کر دیتا. کیا یہ گھاٹے کا سودا؟ ایسا سودا تو اللہ ہی کر سکتا ہے, ایسا نفع تو اللہ ہی عطا فرما سکتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم, اللہ وسعت والا اور علم والا ہے.
تو یہ گھاٹے کا سودا تو نہیں ہوا نا۔ اچھا پھر زکوٰۃ کو آپ ڈکشنری میں دیکھیں کیا مطلب زکوٰۃ کا، لغوی مطلب کیا ہے زکوٰۃ؟ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، زکوٰۃ کا مطلب پاک کرنا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اللہ اپنے حبیب سے فرماتا ہے ان سے مال لو اور انہیں پاک کر دو۔ تو زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا۔ اب آپ کے پاس 1,00,000 روپیے ہیں، فرض کریں آپ کے پاس 1,00,000 روپیے ہیں، 1 سال گزر گیا اس پر، اور اب جو ہے آپ مالک نصاب ہے۔ رمضان کا زکوٰۃ سے کچھ لینا دینا نہیں، نہ رجب سے کچھ لینا دینا ہے، نہ شعبان سے کچھ لینا دینا، 1 سال جب بھی ہو جائے پیسوں پر آپ مالک نصاب ہو گئے، زکوٰۃ ادا کریں۔ لیکن چونکہ ماہ رمضان کا اجر و ثواب زیادہ ہے اس لیے لوگ ماہ رمضان میں ادا کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا لغوی مطلب میں بیان کر رہا ہوں، 1,00,000 ہے آپ کے پاس، آپ نے اس میں سے 2.5% 40واں حصہ ادا کر دیا۔ 1,00,000 کا 40واں حصہ کیا بنے گا؟ 2,500 روپیے۔ کتنے؟ 2,500 روپیے۔ 2,500 روپیے آپ نے ادا کر دیے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی گارنٹی ہے وہ مال آپ کا پاک ہو گیا، وہ مال آپ کا پاک ہو گیا۔ اب وہ جب پاک ہو گیا اس کے ذریعے سے جو غذائیں آپ کے شکم میں جائے گی، قلب و جگر کی تاریکیاں دور ہو جائیں گی، جسم و روح روشن ہو جائیں گے۔ پیسہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ڈاکٹروں کے یہاں نہیں جائے گا، کورٹ کچہری میں نہیں جائے گا، چوری نہیں ہوگا، بیچ راستے میں رکھ دو نہیں ہوگا چوری، یہ میری گارنٹی نہیں ہے، یہ امام الانبیاء کی گارنٹی ہے، نہیں ہوگا چوری۔ اور پھر آپ کر کے دیکھو، آپ اگلے سال تک 10% زیادہ جو ہے اللہ کاروبار میں منافع فرمائے گا، یہ میری گارنٹی نہیں، اللہ کے حبیب کی گارنٹی ہے۔ اور جو نہیں ادا کرتے، حضور فرماتے ہیں اس کے مال کو اللہ ایک گندے سانپ کی شکل میں بنا دے گا قیامت کے دن۔ گندے سانپ کہتے ہیں روایتوں میں میرے پڑھنے میں ہے کہ 1000 سال جب کسی سانپ کی عمر ہو جائے تو بہت زیادہ زہریلا خطرناک ہو جاتا ہے اور اس کے سر کے بال جھڑ جاتے ہیں، تو وہ گندا سانپ ہوتا ہے۔ جو لوگ نہیں دیتے مالک نصاب ہو کر بھی، قیامت کے دن وہ سانپ ان کی گردن میں لپیٹ دیا جائے گا اور جسم اتنا بڑھا دیا جائے گا، اتنا بڑھا دیا جائے گا کہ وہ جب بھی ڈسے گا نہیں لگا ڈسے گا، اس قدر پھیلا دیا جائے گا انسان کے جسم کو کہ وہ ہر مرتبہ ڈسے گا تو نئی جگہ پر ڈسے گا، اور اس کے زہر کا یہ عالم ہوگا کہ ایک مرتبہ ڈسنے کے بعد برسوں تک اس کے کانٹے کا اثر ختم نہیں ہوگا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، اٹھا کر آپ اس کی تفصیل لے جا کر دیکھ لیں۔ تو لہذا ہمیں یہ سمجھ میں بات آئی کہ زکوٰۃ میں کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ اب دینا کہاں ہے؟ 2 منٹ میں اور لے لوں گا آپ کے۔ دینا کہاں ہے؟ ابتدا میں زکوٰۃ یہ عالمی نظام کے طور پر اس کو جو ہے نافذ کرنا تھا، یعنی اسلامی حکومتیں ہیں، خلافت ہے، تو باقاعدہ سرکاری عاملین مقرر کیے جاتے تھے، ان کی طرف سے زکوٰۃ جمع ہوتی تھی ایک جگہ پر، ایک جگہ جمع کرنے کے بعد اب یہ کام حکومت کا تھا کہ وہ اپنی رعایا کے کمزور لوگوں پر وہ پیسہ خرچ کریں۔ لیکن اب وہ سسٹم نہیں رہا، کہنے کے لیے دنیا میں اتنے سے جو ہے نا 57 اسلامی نام کے ملک ہو گئے، اتنے سے کہنے کے لیے، لیکن اسلام نہیں ہے وہاں پر۔ نام صرف اسلامی ملک ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اسلام نہیں ہے، اسلام کے احکام نافذ نہیں ہے۔ اب آپ کو جو ہے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو خود ڈھونڈنا ہے کہ کس کو دے، کون مستحق ہے۔ تو ڈھونڈنے کے لیے کبھی کبھی نا آپ لوگ دلی چلے جاتے ہو، ڈھونڈنے کے لیے کبھی کبھی بامبے چلے جاتے ہو، کبھی کبھی بنگال پہنچ جاتے ہو، بنگال۔ تو ڈھونڈنے کے لیے اتنی دور مت جاؤ، اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھو، ہے نا۔ ایک کہاوت ہے، دور کے ڈھول سہانے معلوم ہوتے ہیں، یعنی دور کا ڈھول ہے، باہر سے بہت دور سے کوئی آیا ہے تو وہ دور کا ڈھول ہے نا، تو وہ سہانا معلوم پڑتا ہے۔ وہ آ کر اپنی خوبیوں کا ذکر کرتا ہے، کمیوں کو تو آپ نے دیکھا ہی نہیں نا، کبھی گئے کیا؟ تو وہ سہانے معلوم ہوتے ہیں دور کے ڈھول۔ تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پڑوس میں مستحق بیٹھا ہے، آپ کا اپنا ادارہ چل رہا ہے، آپ کے بچے حافظ بن رہے ہیں، آپ کے بچے قاری بن رہے ہیں، آپ کے
رہ جاتے ہیں, جو مستحق نہیں ہوتے, جو مستحق ہو جاتا ہے سامنے ہے آپ کے, رات دن محنت کر رہا, وہ محروم رہ جاتا. تو ایسا نہ کریں. ہاں, اب چونکہ آپ کو خود ہی تلاش کرنا ہے, تو تلاش کرنے کے لیے دلی, ممبئی, آگرہ, کلکتہ وغیرہ یہاں وہاں نہ ڈھونڈتے پھرے, آپ کے قریب میں ہے, یہاں دیکھیں. اور پہلا حق کس کا بنتا ہے؟ قریب کا. پہلے خیش, پھر بول دو, نہیں بولتے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. السلام علیکم. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے, ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.